بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسی بھی زہریلے نامخلص رشتے کا طریقہ واردات یہ ہوتا ہے کہ وہ ناراض ہو جائے۔ ضروری نہیں کہ آپ کا کتا ہی وفادار نکلے، وقت پڑنے پر آپ کا وفادار بھی کتا نکل سکتا ہے۔ اچھے تو سبھی ہوتے ہیں، بس پہچان برے وقت میں ہوتی ہے۔ اگر برا وقت نہ آتا تو اپنوں میں چھپے غیر اور غیروں میں چھپے اپنے، دونوں ہی چھپے رہتے۔ پتھروں کے جڑنے سے گھر بنتے ہیں اور دلوں کے جڑنے سے گھر آباد ہوتے ہیں۔ جسے کسی کی موجودگی کا احساس نہیں، اسے کسی کی کمی کا احساس کیسے ہوگا؟ کچھ چیزیں کبھی ٹھیک نہیں ہوتی، آپ کو ایڈجسٹ کرنا پڑتا ہے۔ راستے کے موڑ کبھی سیدھے نہیں ہوتے، آپ کو خود گاڑی موڑنی پڑتی ہے۔ غم کی کیفیت میں مضبوط ہو جاؤ۔ مضبوط ہونے کا طریقہ یہ ہے کہ کسی اچھے کام میں مصروف ہو جاؤ۔ توبہ کے لیے کانوں کو ہاتھ لگانا ضروری نہیں، بلکہ گناہوں کو ہاتھ نہ لگانا ضروری ہے۔ کچھ لوگ روشنی کی تلاش میں رہتے ہیں اور کچھ لوگ خود اجالا بن جاتے ہیں۔ غلطی اگر تجربے کے مقام پر لے جائے تو کامیابی کا زینہ بنتی ہے، اور اگر غلطی احساس ہی پیدا نہ کر سکے تو بے حسی کی شروعات ہوتی ہے۔ بے نتیجہ عمل کا آتا ہے، خواہش کا نہیں۔ ہر فیصلے کی سچائی کا پتہ بھی عمل سے چلتا ہے۔ برائی کو بار بار کرنے سے انسان اس کا عادی ہو جاتا ہے، اور پھر یہ یاد رکھیں کہ بری عادتیں دیمک کی طرح ہوتی ہیں جو انسان کو کھا جاتی ہیں۔ بے وقوف اور احمق کم پڑھتا ہے اور زیادہ بولتا ہے، جبکہ عقل مند زیادہ پڑھتا ہے، کم بولتا ہے اور زیادہ سنتا ہے۔ یہ عادت کاملیت کی سیڑھی بنتی ہے۔ دوسرے آپ کو تب استعمال کرتے ہیں جب آپ ان کے ممکنہ ارادے سمجھنے کی بجائے ان پر خود اپنے سے زیادہ اعتبار کرتے ہیں۔ جہالت احساس کمتری پیدا کرتی ہے، اور احساس کمتری حسد کو جنم دیتا ہے۔ حسد جب حد سے گزرتا ہے تو بدعمالی پر مجبور کر دیتا ہے۔ الفاظ وہاں کوئی وقت نہیں رکھتے جہاں سمجھنے والے خاموش اور نہ سمجھنے والے داد دینا شروع کر دیں۔ آج کل جب ایک دوسرے سے ذہنی، معاشی اور سماجی فائدہ ختم ہو جاتا ہے تو تعلق بھی فوت ہو جاتا ہے۔ دنیا میں بولی جانے والی سب سے میٹھی زبان مطلب کی زبان ہے۔ درد کا ذائقہ نہیں ہوتا، زہر کی داستان ہوتی ہے۔ جو شخص انتقام کے طریقوں پر غور کرتا ہے اس کے زخم ہمیشہ تازہ رہتے ہیں۔ خاموشی سے رونا چیخ کر رونے سے زیادہ تکلیف دہ ہوتا ہے۔ خواب، خواہش اور لوگ جتنے کم ہو اتنا زیادہ اچھا ہے۔ میں اپنے نفس سے خوش ہوں کیونکہ مجھے دوسروں کی خوشیاں دیکھ کر رنج نہیں ہوتا۔ مجھے لوگوں کے پاس دولت دیکھ کر لالچ نہیں ہوتا۔ میں کسی کی قسمت پر رشک نہیں کرتی۔ میں اپنی زندگی اپنے نصیب کے ساتھ صبر اور شکر کے ساتھ جیتی ہوں۔ یہ اللہ کی مہربانی ہے، اور جب تک آپ اپنے چہرے پر مسکراہٹ نہیں سجائیں گے لباس مکمل نہیں ہوگا۔ مسکراہٹ اللہ کی شکر گزاری ہے، اور جب آدمی اللہ کی شکر گزاری سے نکل جاتا ہے تو پھر وہ کسی کام کا نہیں رہتا۔ کسی کی عادت ہو جانا محبت ہو جانے سے زیادہ خطرناک ہو جاتا ہے۔ جلدی مائل ہونے والے کے دل بھی جلدی بھر جاتے ہیں۔ کبھی کسی کو مکمل میسر نہ آؤ، یقین کرو ذلیل ہو جاؤ گے۔ ہر بار قصور تربیت کا نہیں ہوتا، بعض اوقات کچھ رنگ صوبتوں کے بھی چڑھ آتے ہیں۔ گھائل لوگ دو قسموں کے ہوتے ہیں، ایک وہ جو مکمل واپس لوٹ آتے ہیں، دوسرے وہ جو واپس لوٹ آتے ہیں مگر اپنا آپ وہیں چھوڑ آتے ہیں۔ اذیت دونوں میں ہوتی ہے، مگر پہلے میں بہت ساری اذیت صرف ایک بار، دوسری قسم میں ہر روز مرتے دم تک تھوڑی تھوڑی مگر بہت بار۔ تو پھر سوچئے اور سمجھیے اور فیصلہ کیجیے، نکھرنا ہے یا بکھرنا ہے۔ جو شروع نہیں کر سکتے وہ بزدل ہوتے ہیں، جو مکمل نہیں کر سکتے وہ کمزور ہوتے ہیں، جو بار بار کوشش کرتے ہیں اور کبھی امید نہیں چھوڑتے اور مکمل کرتے ہیں وہ بہادر اور فاتح ہوتے ہیں۔ اپنے ماضی کو مختلف انداز سے دیکھنا سیکھیں۔ جو گزر چکا ہے وہ سب کچھ آپ کو پر اعتماد بنانے اور سمجھداری سکھانے کے لیے تھا۔ جائز ہو یا ناجائز، سہ جانے کے بعد نہ تو روگ کی اہمیت رہتی ہے نہ سوگ کی، اور پھر انسان آزاد ہے۔ عزت اس کو دی جاتی ہے جو عزت قبول کرنے کا ظرف رکھتا ہو، اور عزت قبول وہی کر سکتا ہے جو عزت دینے کا ظرف رکھتا ہو۔ کم ظرف نہ تو عزت کر سکتا ہے نہ کروا سکتا ہے۔ جیسے جیسے انسان ٹھوکریں کھاتا جاتا ہے ویسے ویسے اس کے فیصلوں میں نکھار آتا جاتا ہے۔ چراغ بجھنے سے انکار کر دے تو آندھی پسپا ہو جاتی ہے۔ ہر شخص کے اندر بہت زیادہ طاقت ہوتی ہے۔ بعض لوگ تھوڑا سا سہارا، تھوڑی سی ہمت، تھوڑی سی مفاہمت سے بہت کچھ کر جاتے ہیں۔ نیک لوگ فاصلوں کی طرح ہوتے ہیں جو فاصلوں کو کم تو نہیں کر سکتے مگر منزل کو آسان ضرور بنا دیتے ہیں۔